السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 25 یا آخری درس ہے آج۔ القرآن المجید، بزرگ قرآن۔ القرآن کا معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، المجید کا معنی ہے بزرگ برتر۔ القرآن المجید بزرگ قرآن، برتر قرآن۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد کا معنی تمام تعریفیں، الف لام جو الحمد پر داخل ہے، یا الف لام استغراقی ہے، جنسی بھی ہو سکتا ہے، یعنی جنس حمد اللہ کے لیے ہے، یا کل حمد اللہ کے لیے۔ الحمد للہ ترکیب آسان ہے۔ الحمد یہ شروع میں ہے معرب باللام، لہذا مبتدا، لام حرف جار، اللہ کلمہ جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے ثابتن، اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الحمد مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے، اللہ ہی کے لیے پورب اور پچھم ہے، اللہ ہی کے لیے۔ تو اس کی ترکیب آسان ہے، لام حرف جار، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے ثابتن، اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، المشرق معطوف علیہ، واو حرفیات، المغرب معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ترکیب واو استینافیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، علی حرف جار، کل مضاف، شیء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اعلی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ مقدم ہوا قدیر صفت مشبہ کا، قدیر صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ہر ممکن شے پر قادر ہے، اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ وَهُوَ العزیز، وَهُوَ الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان، واو کا معنی اور ہوا کا معنی وہ، الغفور کا معنی بخشنے والا، الرحیم کا معنی رحم فرمانے والا۔ وَهُوَ الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ واو استینافیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، الغفور خبر اول، الرحیم خبر ثانی، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَهُوَ السمیع العلیم، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ معلوم، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، واو کا معنی اور ہوا کا معنی وہ، السمیع کا معنی سننے والا، العلیم کا معنی جاننے والا، واو کا معنی اور ہوا کا معنی وہ، با کا معنی سے، اور کلے کا معنی ہر، شیئن کا معنی چیز، علیم کا معنی جاننے والا۔ وَهُوَ السمیع العلیم، اور وہ سننے جاننے والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ترکیب واو استینافیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، السمیع یہ صفت مشبہ وغیرہ ہو کر ہوا ضمیر نکل کر خبر اول، اسی طریقے سے العلیم صفت مشبہ ہوا ضمیر اندر پوشیدہ ہے، یہ خبر ثانی، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، واو استینافیہ، ہوا مبتدا، با جارہ ہے، کل مضاف، شیئن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ مقدم ہوا، علیم صفت مشبہ کا، علیم صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا کا معنی یہ، ربی کا معنی میرا رب، یہ میرا رب ہے۔ ھذا، ہا برائے تنبیہ، ذا اس میں اشارہ مبتدا، رب مضاف، یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی جانب سے مدد اور فتح قریب ہے۔ تو ترکیب اس کی اس طریقے سے ہوگی، نصر موصوف، من حرف جار، اللہ کلمہ جلالت مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے ثابتن، اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر معطوف علیہ، واو حرفیات، فتح معطوف،
معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، قریب خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ معنی کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی جانب سے مدد اور فتح قریب ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، اور وہ فضل اللہ کی جانب سے ہے۔ ذالک اس میں اشارہ، الفضل مشار الیہ یہ مل کر مبتدا، من حرف جار اللہ کلمہ جلالت مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا، یہ ثابت وغیرہ ہو کر یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ کل من عند اللہ، ہر چیز یعنی سب کچھ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے یا اللہ کی جانب سے ہے، تو مبتدا خبر کی ترکیب ہے سب۔ الحق من ربک، حق تیرے رب سے ہے، الحق من ربک، حق تیرے رب سے ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آ کا معنی کیا؟ لیسا کا معنی نہیں، الصبح کا معنی صبح، قریب کا معنی قریب، نزدیک۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ ذالک الفوز العظیم، وہ بڑی کامیابی ہے۔ سب دیکھیے ترکیب ایک دم آسان۔ الحق یہ مبتدا ہے، من رب کا ثابت کے متعلق ہو کر خبر، آ حرف استفہام ہے، لیسا فعل ناقص، الصبح اس کا اسم، بقریب یہ اس کی خبر ہے۔ الیس ھذا بالحق اس میں بھی وہی ہے، آ حرف استفہام ہے، لیسا فعل ناقص ہے، ھذا اس کا اسم، بالحق کی خبر ہے۔ ذالک الفوز العظیم، ذالک اس میں اشارہ یہ مبتدا ہے، اور الفوز العظیم موصوف صفت مل کر یہ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا شیء عجیب، یہ عجیب چیز ہے، ھذا شیء عجیب یہ عجیب چیز ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ ہا برائے تنبیہ، اس میں اشارہ مبتدا، شیء موصوف، عجیب صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا من فضل ربی، ہا برائے تنبیہ، اس میں اشارہ مبتدا، من حرف جار، فضل مضاف یا ضمیر، رب مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فضل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ثابت کے متعلق ہو کر ہوا ضمیر وغیرہ سے مل ملا کر یہ ھذا مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسئلہ فرما رہے ہیں لمن المشرق، کس کے لیے مشرق ہے؟ لام کا معنی کے لیے، من کا معنی کس، المشرق کا معنی مشرق، لمن المشرق کس کے لیے پورب ہے، کس کے لیے مشرق ہے؟ تو ہم جواب دیں گے المشرق للہ یا للہ المشرق، ہم جواب دیں گے للہ المشرق، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے۔ لمن المغرب، کس کے لیے مغرب ہے، کس کے لیے پچھم ہے؟ تو ہم کہیں گے للہ المغرب، اللہ ہی کے لیے مغرب ہے۔ من این النصر، مدد کہاں سے ہے؟ من کا معنی سے، اینا کا معنی کہاں، النصر کا معنی مدد، من این النصر مدد کہاں سے ہے؟ تو ہم کہیں گے النصر من اللہ، مدد اللہ کی جانب سے ہے، النصر من اللہ مدد اللہ کی جانب سے۔ ھذا من فضل اللہ، آ کا معنی کیا، ھذا کا معنی یہ، من کا معنی سے، فضل کا معنی ھذا من فضل اللہ، کیا یہ اللہ کے فضل سے؟ آ کا معنی کیا، ھذا کا معنی یہ، من کا معنی سے، فضل کا معنی فضل، اللہ کلمہ جلالت ہے، کیا یہ اللہ کے فضل سے؟ تو ہم جواب دیں گے نعم ھذا من فضل اللہ، ہاں یہ اللہ کے فضل سے ہے، ہاں یہ اللہ کا فضل ہے۔ لمن الحمد، حمد کس کے لیے ہے؟ تو ہم جواب دیں گے للہ الحمد، اللہ ہی کے لیے حمد ہے، یا الحمد للہ۔ حل الاسلام حق، کیا اسلام حق ہے؟ تو ہم جواب دیں گے نعم الاسلام حق، ہاں اسلام حق ہے۔ حل القرآن کتاب اللہ، کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ تو ہم جواب دیں گے نعم القرآن کتاب اللہ، ہاں قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کا معنی کیا، دینک کا معنی بترکیب اضافی ہے، یہ کا معنی تمہارا دین، ما دینک تمہارا دین کیا ہے؟ تو ہم جواب دیں گے دین یل اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبی کا، تمہارے نبی کون ہے؟ من کا معنی کون، نبیوں کا معنی تمہارا نبی، تو ہم جواب دیں گے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں اس کا جو ہے ترجمہ کرنا، عربی بنانی ہے، میں جلد از جلد عربی بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ میرا رب ہے، تو اس کی عربی بنے گی اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ ربی، اور وہ مہربان ہے، وہوا رحیم، اور وہ مہربان ہے، وہوا رحیم، ہر چیز اس کے لیے ہے۔ تو عربی بنے گی کل شیء لہو، کل شیء لہو، ہر چیز اس کے لیے ہے۔ اے میرے رب تو جاننے والا ہے، تو سننے والا ہے، تو عربی اس کی بنے گی یا ربی انت علیم انت سمیع، اے میرے رب تو جاننے والا، تو سننے والا ہے، یا ربی انت علیم انت سمیع۔
ہر چیز تیرے پاس سے ہے، کل من عندک، ہر چیز، کل شیء من عندک، ہر چیز تیرے پاس سے ہے، کل شیء من عندک، تو میرا رب ہے، انت ربی، تو میرا رب ہے، انت ربی، میں ظالم ہوں، انا ظالم، میں ظالم ہوں، انا ظالم، تو مہربان ہے، انت رؤوف، تو مہربان ہے، انت رحیم، انت رؤوف، تو بخشنے والا ہے، انت غفور، تو بخشنے والا ہے، تیرے لیے تعریف ہے، الحمد لک، تیرے لیے تعریف ہے، یا لک الحمد، تیرے لیے تعریف ہے، لک الحمد، اسلام بہترین مذہب ہے، الاسلام خیر المذہبی، الاسلام خیر مذہب کہہ دیں یا خیر المذہب، الاسلام خیر مذہب یا تو کہہ دیں یا تو الاسلام خیر المذہبی، اس میں انسان کی نجات ہے، فیہا نجات الانسانی، فیہا نجات الانسانی، اس میں انسان کی نجات ہے، یہ فطری دین کامیابی کا سبب ہے، ھذا الدین الفطری یا ھذا الدین الطبعی سبب للفوز، ھذا الدین الطبعی سبب للفوز، اس کی تعلیم قرآن مجید میں ہے، تعلیمہ فی القرآن المجید، اس کی تعلیم قرآن مجید میں، تعلیمہ فی القرآن المجید، قرآن مجید عمل کے لیے ہے فقط برکت کے لیے نہیں، القرآن المجید للعمل لا للبرکت فقط، القرآن المجید للعمل لا للبرکت فقط، اللہ کی مدد بڑی چیز ہے، نصر اللہ شیء عظیم، نصر اللہ شیء عظیم، وہ بڑی کامیابی ہے، ذالک فوز کبیر، وہ بڑی کامیابی ہے، ذالک فوز کبیر، کیا فتح قریب نہیں، حل الفتح لیس بقریب، حل الفتح لیس بقریب، کیا فتح قریب نہیں ہے، بڑی کوشش سے بڑی کامیابی ہے، الفوز بڑی کوشش سے بڑی کامیابی ہے، الفوز الکبیر، الفوز الکبیر من جد الکبیر، یا الفوز الکبیر من الجد الکبیر، بڑی کوشش سے بڑی کامیابی ہے، اس کے لیے اخلاص بھی بہت ضروری ہے، لہو، اس کے لیے اخلاص بھی ضروری ہے، لہو ضروری، اس کے لیے اخلاص بھی ضروری ہے، الاخلاص ضروری، الاخلاص لہو ضروری جدا، الاخلاص ضروری لہو جدا۔ اب تمرین دی گئی، اسی میں ہم تمرین بھی حل کر لیتے ہیں جلد از جلد۔ تمرین نمبر 1، القرآن، القرآن کتاب مبارک، قرآن برکت والی کتاب ہے، القرآن کا معنی قرآن، کتاب کا معنی کتاب، مبارک کا معنی برکت والی، القرآن کتاب مبارک، قرآن برکت والی کتاب ہے، القرآن مبتدا، کتاب مبارک موصوف صفت مل کر خبر، وہو کلام اللہ، اور وہ اللہ کا کلام ہے، لیس فیہ شک للمسلم، اس میں مسلمان کے لیے کوئی شک نہیں، لیسا کا معنی نہیں، فیہ کا معنی اس میں، شک کا معنی شک، للمسلم کا معنی مسلمان کے لیے، لیس فیہ شک للمسلم، اس میں مسلمان کے لیے کوئی شک نہیں ہے، والکافر لہ شک، اور کافر کے لیے شک ہے، وجزاؤہ جہنم، اور اس کی جزا، اس کا صلہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہو فی لسان عربی، اور وہ عربی زبان میں ہے، والعربی حصولہ سہل لا صعب، اور عربی کا حاصل کرنا، عربی کا سیکھنا آسان ہے، لا صعب مشکل نہیں، بل منہاج تعلیم ہی صعب، بلکہ اس کی تعلیم کا طریقہ مشکل ہے، وغفلۃ المسلم منہ خطأ کبیر وظلم عظیم، اور مسلمان کا اس سے غافل ہونا، مسلمان کا اس سے غفلت برتنا بڑی خطا اور بڑا ظلم ہے، القرآن المجید ہدایت للکل وفیہ بیان الاسلام، کلام مجید قرآن مقدس ہر شخص کے لیے ہدایت ہے، وفیہ بیان الاسلام، اور اس میں اسلام کا بیان ہے، والاسلام خیر الدین، اور اسلام بہترین دین ہے، وصاحبہ محمد عربی، اور اس کے بانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہو رحمت للانسان، اور وہ انسانوں کے لیے رحمت ہیں، والانسان من آدم، اور انسان آدم سے ہے، لا من القرد، نہ کہ بندر سے، ومن الانسان ابیض واسود واحمر واصفر، اور انسان میں سے سفید ہیں اور کالے ہیں اور لال ہیں اور پیلے ہیں،
ومنہ طویل وقصیر وحزیل وسمین ومسلم وکافر، اور اسی میں سے لمبے ہیں اور ناٹے ہیں یعنی پست قد ہیں، وحزیل اور دبلے ہیں، وسمین اور موٹے ہیں، ومسلم اور مسلمان ہیں، وکافر اور کافر ہیں۔ للمسلم عزت، مسلمان کے لیے عزت ہے، وللکافر ذلت، اور کافر کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہو رحیم، اور وہ رحم فرمانے والے ہیں، بخلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر۔ خلقہ عظیم، ان کے اخلاق بڑے ہیں، فی تعلیم ہی ثواب الدنیا والآخرہ، ان کی تعلیم میں دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، ومن العمل بہ نفع کثیر، اور اس پر عمل کرنے سے بڑا نفع ہے، وفوز کبیر، اور بڑی کامیابی ہے، فهو خیر عبد وخیر رسول، تو بہترین بندے اور بہترین رسول ہیں، لیس لہ مثل فی خلق اللہ، ان کے مثل کوئی نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں، ھذا تمرین مفید، یہ مفید مشق ہے، فائدہ مند مشق ہے، وھذا التمرین سہل جدا من الاول الی الآخر، اور یہ تمرین، یہ مشق اول سے لے کر آخر تک یعنی شروع سے لے کر آخر تک بہت آسان ہے۔ اب صفحہ نمبر 62 یہاں پر آ گیا، نہیں تو اب کو صفحہ نمبر ابھی 61 چاہیے، 61۔ تمرین نمبر 2، من انت، من کا معنی کون، انتا کا معنی تو، من انت تو کون ہے، انا مسلم میں مسلمان ہوں، حل انت طیب کیا تو اچھا ہے، حل کا معنی کیا، انتا کا معنی تو، طیب کا معنی اچھا، حل انت طیب کیا تو اچھا ہے، نعم انا طیب ہاں میں اچھا ہوں، ای شغل خیر عندک کون سا کام تیرے نزدیک بہتر ہے، ایو کا معنی کون سا، شغل کا معنی کام، خیرو کا معنی بہتر، عندہ کا معنی پاس، کاف کا معنی تیرے یا تیرے نزدیک، کون سا کام تیرے نزدیک بہتر ہے، عندی ذکر اللہ خیر میرے نزدیک اللہ کا ذکر بہتر ہے، ایو شغل بعدہ خیر اس کے بعد کون سا کام بہتر ہے، اس کے بعد کون سا کام بہتر ہے، بعدہ القراءۃ والکتابۃ خیر اس کے بعد پڑھنا اور لکھنا بہتر ہے، ایو شیء ضروری للکتابۃ کون سی چیز لکھنے کے لیے ضروری ہے، قلم الرصاص ضروری للکتابۃ وقلم الحبر ایضا پینسل ضروری ہے لکھنے کے لیے اور فونٹن پن بھی، سیاہی والی پن بھی، الکا حدیقۃ کیا تمہارے لیے کوئی باغ ہے یعنی کیا تمہارا کوئی باغ ہے، نعم لی حدیقۃ ہاں میرے لیے باغ ہے، ہاں میرا باغ ہے۔ اب صفحہ نمبر 62 ہے، ما فی الحدیقۃ باغ میں کیا ہے، فی الحدیقۃ کثیر من الشجر والزہر والفاکہۃ باغ میں بہت سے درخت اور پھول اور میوے ہیں، باغ میں بہت سا درخت اور پھول اور میوہ ہے، ومن الفاکہۃ رمان وتین وعنب وتفاح وبرتقال وموز اور میوے میں سے انار ہے، رمان انار ہے، وتین اور انجیر ہے، وعنب اور انگور ہے، وتفاح اور سیب ہے، وبرتقال اور سنترا ہے، وموز اور کیلا ہے، فی فصل الصیف رمان فی فصل الصیف الرمان والبرتقال والتفاح مفید گرمی کے موسم میں انار اور سنترا اور سیب فائدہ مند ہیں، وفی فصل الشتاء التین والعنب مفید اور ٹھنڈی کے موسم میں انجیر اور انگور فائدہ مند ہیں، وہذا من فضل اللہ وقدرتہ وفضل اللہ عظیم اور یہ اللہ کے فضل اور اس کی قدرت سے ہے، وفضل اللہ عظیم اور اللہ کا فضل بڑا ہے، افی کل شیء قدرت اللہ کیا ہر چیز میں اللہ کی قدرت ہے، نعم فی کل شیء قدرتہ ہاں ہر چیز میں اس کی قدرت ہے۔ تو یہاں تک ہم نے آج منہاج العربیہ حصہ اول مکمل کر لیا ہے، اب انشاءاللہ الرحمن آپ حضرات کے سامنے منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس شروع کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔